ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس 8684 کورس کے یونٹ 2 میں سیکنڈ پارٹ کے اوپر بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یونٹ 2 سے ریلیٹڈ جو ریسرچ بائی پرپز کے اوپر تھا اس میں ہم نے کانسیپٹ سیکھا کہ ریسرچ بائی پرپز سے کیا مراد ہے، اور اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپس کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے بیسک ریسرچ کی بات کی اور اپلائیڈ ریسرچ کی بات کی، اور پچھلے جو لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہی تھا کہ جو بیسک ریسرچ ہے اس کا پرپز تھیوری کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی آپ تھیوری بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسرچ کنڈکٹ کر کے وہ تھیوری بلڈ کر لیتے ہیں، اور جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس میں ہم کسی تھیوری کو اپلائی کر کے تو کسی پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، کسی پریکٹیکل پرابلم کا سلوشن تلاش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یونٹ 2 سے ایکشن ریسرچ کے اوپر بات کریں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکشن ریسرچ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر اسی طرح میں اس میں ڈیٹیل سے آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ ایکشن ریسرچ کے کون کون سے ٹاپکس آپ لے سکتے ہیں، اور کریکٹرسٹکس کیا ہیں ایکشن ریسرچ کی، اسکوپ کیا ہے اس ریسرچ کا، اور کیا ریسرچ ایسی جو آپ سمجھتے ہیں جو مسکنسیپشنز ہیں ایکشن ریسرچ سے ریلیٹڈ جو کہ ایکچولی ایکشن ریسرچ کے دائرہ کار میں نہیں آتی، اس پہ بھی آپ پہ بات کروں گا، اور پھر آخر میں یہ بتاؤں گا کہ کون جو ہے وہ ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتا ہے ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن۔ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایکشن ریسرچ کے اوپر جو انٹروڈکشن ہے اس کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو ایکشن ریسرچ کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ ایکشن ریسرچ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پریکٹیشنرز جو ہے وہ ایک سائنٹیفک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو کریکٹ کرتے ہیں، ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اپنے ایکشنز کو امپروو کرتے ہیں یا اپنی پریکٹسز کو امپروو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ریسرچ ہے ایکشن ریسرچ، اس کو ہم آن جاب ریسرچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپلائیڈ ریسرچ کی ایک ٹائپ ہے، اور جنرلی جو ہے نا وہ اس لیے کنڈکٹ کی جاتی ہے کہ جو لوکل سیٹنگ میں پرابلمس ٹیچرز کو درپیش ہوتے ہیں ان کا سلوشن کیا جائے۔ اٹ کین بی کنڈکٹیڈ ان اے سنگل کلاس روم، ان اے سنگل انسٹیٹیوشن۔ چونکہ یہ لوکل سیٹنگ میں کنڈکٹ کی جاتی ہے تو یہ کسی ایک کلاس روم کے اندر کسی ایک ٹیچر کو جو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کے سلوشن کے لیے وہ یہ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اور لوکل سیٹنگ سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کسی اسکول کے اندر کوئی پرابلم درپیش ہے اور کولیکٹیولی ٹیچرز مل کے اس کا کوئی سلوشن تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ پازیٹیو چینج لے کے آئیں، اور وہ جو پرابلم ہے اس کے سلوشن سے کوئی بیٹرمنٹ یا امپروومنٹ لے کے آئیں، ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے ریلیٹڈ یا کسی ٹیکنیکل جو کلاس روم ڈسپلن سے ریلیٹڈ۔ تو بیسیکلی ایکشن ریسرچ کا پرپز یہ ہے کہ آپ اپنے پروسیسز کو، اپنی پریکٹسز کو امپروو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، جیسے سب سے پہلے پلاننگ ہے، پھر اس کے بعد ایکشن ہے، اور دین آبزرویشنز، اور بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ریفلیکشن ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی آپ نے ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پلاننگ سے کیا مراد ہے کہ فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں اور آپ کوئی بھی اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، یا لینگویج کا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، انگلش یا اردو، تو آپ کو ڈیورنگ کلاس کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ پرابلم میں بھی اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، پرابلم میں بھی اسٹوڈنٹس کی پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ڈسپلن پرابلم ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ پیدا کی جائے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیے جائے ٹورڈز لرننگ، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرل ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ پلان کریں گے کہ یہ جو بھی پرابلم آپ کو درپیش ہے ایز اے پریکٹیشنر، ایز اے ٹیچر اور ایز این ایڈمنسٹریٹر، تو آپ اس کے لیے پلان کریں، ٹھیک ہے۔ اب پلان کیا کریں گے؟ آپ اپنے کولیگز کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ پرابلم کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو کس طریقے سے سالو کیا جانا چاہیے۔ آپ لٹریچر ریویو کریں گے، آپ گوگل سے بھی سرچ کریں گے اور ڈفرینٹ سرچ انجن سے سرچ کریں گے کہ یہ پرٹیکولر پرابلم اگر سالو کرنی ہو یا اس
کو ریڈیوس کرنا ہو تو کون کون سی اسٹریٹجیز، ٹیکٹکس یا ٹیکنیکس یا ٹیچنگ میتھڈز جو ہے نا وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں. تو پلاننگ کے بعد ایکشن کا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں آپ نے کوئی ایک جو اسٹریٹجی، ٹیکنیک یا میتھڈ چوز کر لینا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کلاس روم کے اندر، لوکل سیٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، جب آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے ایک سسٹمیٹک وے میں، آرگنائزڈ وے میں آپ وہ میتھڈ اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر آبزرویشن آتا ہے. جب آپ میتھڈ اپلائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ان دا فارم آف آبزرویشنز. ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈیٹا ہوگا اس کے بعد آپ فائنڈنگز یا کنکلوژنز دیکھیں گے کہ وہ پرابلم کس حد تک ریڈیوس ہوا یا سالو ہو گیا، اور اینڈ پہ آپ کی ریفلیکشنز جو ہے نا وہ آنی چاہیے. اب ریفلیکشنز کیا ہیں؟ آپ پریکٹیشنر تھے، آپ پریکٹس کر رہے تھے ٹیچنگ کو، اور آپ کو پرابلم درپیش آئی اور آپ نے اس کو ایک سائنٹیفک وے سے اس پرابلم کا سلوشن تلاش کیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی ریفلیکشنز اس میں یہ ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز کو سرچ کیا، آپ نے ایک جو ہے نا وہ لانچ کیا اس ایکشن کو، اور اس کے بعد فائنڈنگز اور کنکلوژنز ڈرا کیے کہ یہ جو پرابلم تھی وہ کس طرح ریزالو ہوگی. اس کے اوپر آپ کی ریفلیکشنز آنی چاہیے کہ آپ نے کیا لرن کیا، اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو کوئی بھی لوکل سیٹنگ کے اندر پرابلمز آئیں گی تو آپ اس کا کوئی سائنٹیفک سلوشن تلاش کر پائیں گے اور اس پرابلم کو سالو کر پائیں گے. ایکشن ریسرچ کے اسکوپ کی اب بات کر لیتے ہیں. ایکشن ریسرچ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت وائڈ ہے. اٹ کورز آل دا کارنرز آف ہیومن آرگنائزیشن. یہ صرف ایجوکیشن کی ایک آرگنائزیشن کے اوپر فوکس نہیں ہے، تمام وہ آرگنائزیشنز جو ہیومن رن کرتے ہیں ان کے اندر، لوکل سیٹنگز کے اندر، ان کو جو ورکرز ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، ان کو جو پرابلمز درپیش ہوتے ہیں ان کا سلوشن کرنے کے لیے وہ اسمال اسکیل ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آلموسٹ سارے ایریاز کے اندر جہاں جہاں ہیومن کام کر رہے ہیں یہ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. پرٹیکولرلی جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹرز ہمارے اسکولز کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اسکول کے اندر ایڈمنسٹریٹرز موجود ہوتے ہیں، پرنسپلز ہیں، وائس پرنسپلز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم درپیش ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ جو پرابلم آتا ہے اس کے سلوشن کے لیے وہ جو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں جو اسمال اسکیل ہوتی ہے اور پیورلی کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں یا ایک کلاس روم کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو ہم ایکشن ریسرچ بھی کہتے ہیں اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. پرٹیکولرلی جب میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو ہمارا فوکس پھر ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ایگزامپل شیئر کر دوں کہ جیسے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اگر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنے جو اسٹافس ہیں، اسٹاف کے موریل کو بلڈ کرنے کے حوالے سے یا اسٹاف کے موریل کے حوالے سے اگر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اور ان کا موریل بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ہم کچھ اور ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلاً a teacher conduct action research in the classroom to improve students engagement in learning. اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کی جا سکتی ہے. اچھا، اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ امپلائیز کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کی کولیبریشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اسمال اسکیل جو ہے وہ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ گروپ ٹاسک دے کے اسٹوڈنٹس کو ان کے درمیان کولیبریشن جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. اچھا، ہم سم ٹائمز یہاں پہ لفظ یوز کرتے ہیں مثلاً امپروومنٹ کا، انہینسمنٹ کا، انکریزنگ کا، تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹرم جو زیادہ اپروپریٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ اس کی نیچر کیا ہے، پرابلم کی نیچر کیا ہے. آپ کہیں پہ امپروومنٹ کا لفظ یوز کریں گے، کہیں پہ آپ انکریزنگ کا لفظ یوز کریں گے، کہیں پہ آپ انہینسمنٹ کا لفظ یوز کریں گے، اور کہیں پہ آپ ڈیولپمنٹ کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں اور بھی ایگزامپلز آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ جب ٹیچر کلاس روم میں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ جو ڈائنامکس میں ڈفرینٹ کائنڈس کے پرابلمز جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اب دیکھیں، اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ایک طرف کہ ایسا ڈسٹرپٹیو بیہیویئر ہے جس کو آپ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. وہ بیہیویئر کسی ایک اسٹوڈنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گروپ آف اسٹوڈنٹس کا بھی ہو سکتا ہے، اور پوری کلاس کا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح
اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں رائٹنگ کی، انڈرسٹینڈنگ کی، اس کے اوپر بھی ریسرچ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پرابلم سالونگ سکلز امپروو کرنی ہے، ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو ٹورڈز لرننگ، یا ان کا کوئی پرٹیکولر پرابلم ہے جو ان کو سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اندر ایشو آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکیڈیمک رائٹنگ ان کی امپروو کرنی ہے. تو کوئی بھی آسپیکٹ آپ اسٹوڈنٹس کا لے سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی پریکٹسز کو امپروو کرنے کے اندر ہرڈل ہے، یا آپ کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر وہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، اور اس کے سلوشن کے لیے آپ کوئی اسمال اسکیل ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ جو ریسرچ ہے ایکشن ریسرچ، اس کی کریکٹرسٹکس کچھ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اٹ از ایپلیکیبل ان اے لوکل سیٹنگ. دیکھیں یہ ریسرچ جو ہے پیورلی لوکل ہے نا، یعنی لوکل کا مطلب ہے کہ ایک کلاس روم کسی ایک اسٹوڈنٹ کسی ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ کے اوپر کی جائے گی. اس کو ہم اس کی جرنلائزبلٹی جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کر سکتے. یعنی سیم سیٹنگ میں اگر کوئی اسکول موجود ہے اور سیم طرح کی جو انوائرمنٹ موجود ہے تو ہم اس کو جرنلائز کر سکتے ہیں. ادروائز اس کی جرنلائزبلٹی بڑی پیورلی اسپیسیفک ہے آپ کی کلاس روم کے تک یا آپ کے اسکول تک نا، جہاں پہ آپ کے ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اٹ ایمز ایٹ امپروونگ کلاس روم، اسکول اینڈ اینی آرگنائزیشن پریکٹسز کو امپروو کرتی ہے. اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ پروفیشنل ایفیشنسی جو ہے نا وہ لائی جائے ٹیچرز کے اندر. ظاہر ہے جب ٹیچرز اپنے ان مسائل کا حل تلاش کر پائیں گے سائنٹیفکلی جو ان کو پڑھانے میں پریکٹس کرنے میں آ رہے ہیں، تو ان کی پروفیشنل ایفیشنسی جو ہے وہ امپروو کرے گی. اٹ انوالوز ویری لٹل فائنانس. ظاہر ہے لوکل سیٹنگ کے اندر ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں فائنانس انوالو نہیں ہے. ڈیورنگ کلاس روم آپ ٹیچنگ کے دوران جو آپ کورس پڑھا رہے ہیں یا جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اسی کے اندر آپ یہ رہتے ہوئے یہ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اب فائنانس اس لیے بھی انوالو نہیں ہے کہ جیسے آپ سروے ٹائپ ریسرچز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ وزٹس کرنے پڑتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے، آپ کو مختلف جو پرنٹس لینے پڑتے ہیں سینکڑوں لوگوں کے لیے، آپ کی ٹریولنگ کے خرچے، آپ کی انرجی کی کاسٹ، آپ نے اپنا ٹائم کی کاسٹ نکالنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں جب آپ کلاس روم کے اندر اپنی ہی کلاس کے اندر ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح دا ریسرچر اینڈ دا پریکٹیشنر آر ون اینڈ دا سیم پرسن. اب ایک ہی بندہ ہے، وہی ریسرچر ہے اور وہی پریکٹیشنر ہے. جیسے ٹیچر ایز اے ریسرچر کی میں بات کر رہا ہوں اور وہ ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے، تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کو پرابلم درپیش ہے وہی بندہ ایز اے ریسرچر اس پرابلم کا سلوشن سائنٹیفکلی تلاش کرتا ہے. اچھا اب یہ بھی تھوڑا سا آپ سوچیے گا کہ ایکشن ریسرچ کیا چیز ہے جس کو ہم ایکشن ریسرچ نہیں کہہ سکتے. چونکہ جنرلی ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا ایکشن ریسرچ کو ایز اے پروجیکٹ بی ایڈ کے لیے بھی، تو اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بڑے بڑے تھیسز اور اتنے بڑے بڑے تھیسز جو ہے نا وہ سبمٹ کرواتے تھے. تو بعد میں ہم نے پھر ورک کر کے اس کے مینولز تیار کیے اور یہ اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا جو ہمارے پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس تھے کہ یہ کوئی ریسرچ بہت بڑی کوئی پروجیکٹ کی فارم میں بہت بڑا تھیسز یا ریسرچ نہیں ہے، یہ اسمال اسکیل ایک ریسرچ ہے. آپ کو ایک پرابلم ایز اے ٹیچر درپیش آیا اور اس کا آپ نے کوئی سلوشن تلاش کیا، ٹھیک ہے. تو کیا چیز ایکشن ریسرچ کے زمرے میں نہیں آتی؟ مثلاً اٹ از ناٹ اے لائبریری پروجیکٹ where we theoretically learn about a topic that interests us. It is not an attempt of trying to find out what is wrong, rather than it is a quest for knowledge about how to improve a particular practice or situation. It is not about doing research on or about people or finding all available information on a topic, looking for the correct answers. Action research involves people working to improve their skills, techniques and strategies. It is not learning about why we do certain things, but it is about how we can do things better. It is about how we can change our instructions to improve, to impact students' learning. تو بیسیکلی اگین ایکشن ریسرچ کو آپ بہت بڑی ریسرچ یا ریسرچ کا پروجیکٹ نہ لیں، بلکہ ایکشن ریسرچ ایک اسمال اسکیل لوکل سیٹنگ میں ریسرچ ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں
ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر یا اسکول کے اندر جو لوگ پریکٹسز کر رہے ہیں وہ آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں اور آپ کے ٹیچرز ہیں. تو ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ ایکشن ریسرچ اسکول کے اندر کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً اگر ٹیچر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کلاس روم سیٹنگز کے اندر ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نئی نئی میتھڈالوجیز، نئے نئے ٹیکٹکس، نئی نئی ٹیکنیکس یوز کر کے اسٹوڈنٹس کے اندر پازیٹیو چینجز لا سکتا ہے، چاہے ان کی موٹیویشن ہو، چاہے ان کا بیہیویئر ہو، ڈسپلن ریلیٹڈ پرابلمس ہوں. اگر ان کو پرٹیکولر سکلز ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہے یا امپروو کرنی ہے تو ٹیچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈس کے نا وہ میتھڈز یا ٹیکنیکس یوز کر کے اس کا افیکٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اسی طرح ایڈمنسٹریٹر جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بیہیویئر آف دا امپلائیز کو امپروو کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں، مورائل ان کا امپروو کر سکتے ہیں، سیٹسفیکشن ان کی امپروو کر سکتے ہیں. تو جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ ایکشن ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے بات کی ایکشن ریسرچ کے اوپر. جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ بائی پرپز کی تو اس میں جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ایکشن ریسرچ ہے. تو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے ایکشن ریسرچ کا. پھر ہم نے بات کی کہ ایکشن ریسرچ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر کیسے کنڈکٹ کی جا سکتی ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایکشن ریسرچ نہیں ہیں، اور فیلڈ آف ایجوکیشن کے اندر کون لوگ ہیں جو ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور اس پہ ہم نے کہا کہ ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ پریکٹیشنر ہیں اسکول کے اندر اور وہ لوگ ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ایکشن ریسرچ سے متعلق معلومات مل چکی ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.